السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم جولائی 2022 کے پاکستان اینڈ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز کور کریں گے۔ اگر آپ کو پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز کی PDF فائلز چاہیے تو ان کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، لیکن دونوں فائلز پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہیں اور پاسورڈ آپ کو ویڈیو میں آگے جا کر مل جائے گا۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والے تمام نالجبل ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ وچ کنٹری ہاسٹڈ G20 فارن منسٹرز میٹنگ 2022؟ سال 2022 میں باہر کے ممالک کے وزیروں کی میٹنگ کی میزبانی کس ملک نے کی؟ انڈونیشیا۔ انڈونیشیا کا شہر بالی باہر کے ممالک کے وزیروں کی میٹنگ کی میزبانی 7 سے 8 جولائی 2022 کو کرے گا اور اس سال اس میٹنگ کی تھیم ہوگی بلڈنگ اے مور پیسفل، اسٹیبل اینڈ پراسپیریس ورلڈ ٹوگیدر۔ Former Prime Minister of which country was killed on 8 جولائی 2022؟ کون سے ملک کے سابق وزیر اعظم کا قتل 8 جولائی 2022 کو کیا گیا؟ جاپان۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو ایب جب الیکشن کی تیاری کر رہے تھے تو 8 جولائی 2022 کو انہیں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ انہیں قتل کرنے کے الزام میں جاپان کی پولیس نے 41 سال کے آدمی کو اریسٹ کیا ہے۔ Which martyrdom anniversary of برہان وانی was observed on 8 جولائی 2022؟ 8 جولائی 2022 کو برہان وانی کی کون سی شہادت کی سالگرہ منائی گئی؟ 6th۔ برہان وانی کشمیر کے مشہور نوجوان لیڈر تھے۔ کشمیری میڈیا کا کہنا ہے کہ برہان وانی کو 8 جولائی 2016 کو اسلام آباد میں انڈین آرمی نے شہید کر دیا اور اس سال برہان وانی کی شہادت کی 6ٹھی سالگرہ منائی گئی۔ Which city is the host of 2022 Global Biodiversity Conclave؟ گلوبل بائیوڈائیورسٹی کانکلیو کی میزبانی اس سال کس شہر نے کی؟ بون۔ جرمنی کے شہر بون نے سال 2022 کی گلوبل بائیوڈائیورسٹی کانکلیو کی میزبانی کی۔ گلوبل بائیوڈائیورسٹی کانکلیو کا مطلب یہ ہے کہ اس دن جنگلی جانوروں کو آزاد کیا جاتا ہے تاکہ ایکو سسٹم کو سدھارا جائے۔ Which death anniversary of عبدالستار ایدھی was observed on 8 جولائی 2022؟ 8 جولائی 2022 کو عبدالستار ایدھی کی کون سی ڈیتھ اینیورسری منائی گئی؟ 6th۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو انڈیا کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے برِ صغیر میں بہت سی انسانی خدمات کیں۔ عبدالستار ایدھی کا انتقال 8 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں کراچی میں ہوا اور اس سال عبدالستار ایدھی کی 6ٹھی ڈیتھ اینیورسری منائی گئی۔ Who is the current Secretary General of Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)؟ آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز (OPEC) کے موجودہ سیکریٹری جنرل کون ہیں؟ ہیتھم الگیس۔ ویٹرین آفیشل آف کویت پیٹرولیم آرگنائزیشن نے ہیتھم الگیس کو 6 جولائی 2022 کو آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز (OPEC) کا نیا سیکریٹری جنرل منعقد کیا۔ اس بات کی اناؤنسمنٹ اسی آرگنائزیشن کے چیف محمد بارکندو کی اچانک موت کے بعد ہوئی۔ ہیتھم الگیس اگست 2022 سے اپنی سروس سنبھالیں گے۔ When was اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹری پالیسی announced؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کب اناؤنس کی گئی؟ 7 جولائی 2022۔ 7 جولائی 2022 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹنگ گورنر ڈاکٹر مرتضیٰ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی اناؤنس کی، جس میں انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ 15% بڑھا دیا۔ واٹ از دی کرنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان انٹرسٹ ریٹ؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا موجودہ انٹرسٹ ریٹ کتنا ہے؟ 15%۔
7 جولائی 2022 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹنگ گورنر ڈاکٹر مرتضیٰ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی اناؤنس کی، جس میں انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ 15% کر دیا۔ مطلب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا انٹرسٹ ریٹ 13.75% سے 125 بیسس پوائنٹس بڑھا دیے ہیں۔ 2008 سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہی ایم تھا۔ وین گولڈ اسٹار فادر خضر خان ریسیوڈ پریزیڈینشل ایوارڈ آف فریڈم۔ گولڈ اسٹار فادر خضر خان کو کب پریزیڈینشل میڈل آف فریڈم ملا؟ 7 جولائی 2022۔ گولڈ اسٹار فادر اور مذہبی آزادی کے چیمپئن خضر خان کو ورجینیا کی گورنمنٹ نے 7 جولائی 2022 کو پریزیڈینشل میڈل فار فریڈم کا اعزاز دیا۔ خضر خان کو یہ میڈل امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں دیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ انہیں پراسپیرٹی، ویلیوز اور سیکیورٹی کے ساتھ اس کام میں اور بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہیے۔ وین بورس جانسن ریزائنڈ ایز پرائم منسٹر آف یونائیٹڈ کنگڈم۔ یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کب ریزائن کیا؟ 7 جولائی 2022۔ یونائیٹڈ کنگڈم کے کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر، جو کہ یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم بھی تھے، ان کا نام بورس جانسن تھا اور انہوں نے 7 جولائی 2022 کو استعفیٰ دے دی۔ محمد بارکندو who passed recently was the head of ڈیش انٹرنیشنل آرگنائزیشن۔ محمد بارکندو، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، وہ کس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ہیڈ تھے؟ OPEC۔ محمد بارکندو، جن کا 63 سال کی عمر میں 5 جولائی 2022 کو انتقال ہوا، وہ آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز OPEC کے ہیڈ تھے۔ Which city tops the Global Livable Index 2022؟ سال 2022 میں گلوبل لیویبل انڈیکس میں کون سے شہر نے ٹاپ کیا؟ وینا۔ سال 2022 میں گلوبل لیویبل انڈیکس میں وینا نے ٹاپ کیا۔ ایکچولی گلوبل لیویبل انڈیکس کے 5 میٹرائسز ہیں: ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، کلچر، انوائرمنٹ اور اسٹیبلٹی۔ واٹ از دا رینک آف کراچی ان گلوبل لیویبل انڈیکس 2022؟ سال 2022 میں گلوبل لیویبل انڈیکس میں کراچی کا کون سا نمبر ہے؟ 168۔ میرینا ویازوکوا was awarded the Fields Medal in Dash, making her the second woman and first Ukrainian to ever receive it۔ میرینا ویازوکوا کو کب فیلڈس میڈل دیا گیا، جس نے انہیں دنیا کی دوسری اور یوکرائن کی پہلی فیلڈس میڈل لینے والی خاتون بنا دیا؟ جولائی 2022۔ مریم مرزا خل کے بعد میرینا کو دنیا کی دوسری اور یوکرائن کی پہلی خاتون جس نے جولائی 2022 کو فیلڈس میڈل ریسیو کیا۔ Which martyrdom anniversary of Captain Colonel شیر خان was observed on 5 July 2022؟ 5 جولائی 2022 کو کیپٹن کرنل شیر خان کی کون سی میٹریڈم اینیورسری منائی گئی؟ 23۔ کیپٹن کرنل شیر خان خیبر پختونخوا کے تعلقہ صوابی میں 1970 میں پیدا ہوئے۔ ان کو نشان حیدر سے بھی نوازا گیا تھا۔ 1999 میں لائنس آف کنٹرول پر جب کارگل حملہ کیا گیا تو ان کی شہادت واقع ہو گئی اور اس سال ان کی 23ویں شہادت کی سالگرہ منائی گئی۔ Who becomes youngest پاکستانی ماؤنٹینئر ٹو سمٹ ناگا پربت؟ ناگا پربت پر چڑھنے والے پاکستانی نوجوان ماؤنٹینئر کا نام بتائیں۔ شیروز کاشف۔ پاکستانی نوجوان ماؤنٹینئر شیروز کاشف نے ناگا پربت کو سمٹ کیا۔ ناگا پربت 9 نمبر پر دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے اور اس چوٹی کی لمبائی 8.126 میٹرز ہے۔ When is Independence Day of USA celebrated؟ USA میں آزادی کا دن کب منایا جاتا ہے؟ جولائی 4۔ When will be by-election held in 20 constituencies in پنجاب؟ پنجاب کے 20 اضلاع میں بائی الیکشنز کب کی جائیں گی؟
17 जुलाई 2022 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) ने यह फैसला किया है कि 17 जुलाई 2022 को पंजाब के 20 अजला में बाई इलेक्शंस की जाएंगी। Who is the winner of 2022 मलेशिया ओपन मेंस टाइटल? साल 2022 में मलेशिया ओपन मेंस टाइटल किसने जीता? विक्टर एलेक्जेन। टोक्यो के चैंपियन विक्टर एलेक्जेन ने साल 2022 मलेशिया ओपन मेंस टाइटल को जीता। यह टूर्नामेंट 28 जून से 3 जुलाई 2022 को कोलालमपुर में खेला गया और जापान के शहर टोक्यो के चैंपियन विक्टर एलेक्जेन ने साल 2022 के मलेशिया ओपन मेंस का टाइटल अपने नाम किया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश वॉज फाउंड इन कैम्बोडिया नेम्ड। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश कैम्बोडिया में देखी गई, उसका नाम क्या था? बोरेमी। कैम्बोडिया के नॉर्थ ईस्टर्न दरिया में दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश देखी गई जिसका नाम था ब्रोमी। इस मछली को पहली बार साल 2005 में थाईलैंड में देखा गया था। Which is the top ranked city in the QS Best Student Cities Ranking 2023? साल 2023 में बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में किस मुल्क ने टॉप किया? लंदन। Which country tops the Asian Pacific Sustainability Index 2021 launched by Knight Frank? साल 2021 में एशियन पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो कि नाइट फ्रैंक ने लॉन्च किया था उसमें किस मुल्क ने टॉप किया? सिंगापुर। अगर आपको पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की PDF फाइल्स चाहिए तो उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और दोनों फाइल्स का एक ही पासवर्ड है J2K22।